بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت مجدد علف ثانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سلسلہ نقش بند اگر دیکھا جائے تو آپ کا مرہون منت ہے، اور آپ کی کاوشوں سے اور کوششوں سے بہت وسعت ملی اس کو۔ ایک بزرگ گزرے ہیں شیخ احمد جام، یہ حضرت ابو سعید مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے ابو الخیر ابو سعید سلطان کہلاتے ہیں، وہ فقیروں میں فقراء میں سلطان ابو سعید ابو الخیر۔ تو جب آپ کا وصال ہونے لگا، آپ بڑے کمال کے بزرگ تھے اپنے وقت میں، اور اس زمانے میں جس زمانے میں آپ تھے تو اس زمانے کے تمام بزرگوں نے آپ سے فیض و برکات حاصل کی۔ تو جب آپ کا وصال ہونے لگا تو آپ کے مریدین خلفاؤں نے کہا کہ حضور آپ نے اپنا جانشین مقرر نہیں کیا، تو آپ کا جانشین ہم کس کو سمجھیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ میرا جانشین ابھی آیا نہیں ہے، مجھ تک نہیں پہنچا ہے، وہ میرے وصال کرنے کے 1.5 سال کے بعد آئے گا، اور اس کا حصہ میں نے اس خانقاہ کی چوکھٹ میں دفن کر دیا۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ جب آئیں گے تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ وہی شخص ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اس کا نام ہوگا احمد، اور وہ اس حال میں میری خانقاہ میں داخل ہوگا کہ اس کے ایک ہاتھ میں شراب کی بوتل ہوگی اور ایک ہاتھ میں گلاس ہوگا۔ میں نے کہا حضرت یہ کیا بات ہوئی؟ آپ نے فرمایا بس وہ اسی حالت میں داخل ہوگا اور اس کی نشانی یہی ہوگی۔ اب آپ کے وصال کا 1.5 سال گزر گیا۔ جب 1.5 سال گزر گیا تو ایک شخص خانقاہ میں وارد ہوا، اور اس کے ایک ہاتھ میں بوتل تھی شراب کی اور ایک ہاتھ میں گلاس تھا۔ جب اس نے خانقاہ میں قدم رکھا تو اس کی کیفیت بدل گئی، اور ایسی کیفیت بدلی کہ وہ شخص خانقاہ کے صحن میں کھڑا ہو کر اس نے بوتل بھی توڑی اور گلاس بھی توڑا، اور وہاں کھڑا ہو کے کہنے لگا کہ اب سب گواہ ہو جاؤ کہ میں آج سے تائب ہو گیا۔ اور آپ نے پھر ان کی تربیت شروع کر دی۔ 1 سال کے اندر وہ کمال حاصل کر لیا انہوں نے وہاں پہ، اور صاحب سجادہ ہو گئے۔ دہلی میں مزار ہے احمد جام، اچھا جی یہ عراق کے پاس میں۔ تو اب ہوا کیا کہ جب ان کا وصال ہونے پہ آیا احمد جام کا، تو انہوں نے کہا حضرت آپ کے بعد کوئی آپ جیسا ولی آئے گا؟ آپ نے فرمایا میری نعمت میرے بعد ہے ایک شخص کے پاس۔ تو آپ نے اپنی حیات میں کسی کو نعمت نہیں دی، کہا میری نعمت کسی کے لیے نہیں ہے، میرے بعد ایک شخص آئے گا جو میرے بعد 70واں احمد ہوگا، اور میری نعمت اس کو ملے گی۔ تو بزرگ کہتے ہیں وہ مجدد علف ثانی ہیں۔ آپ کو مختلف سلاسل سے فیض رہا ہے، آپ نے قریباً 4 یا 5 جگہ بیعت کی ہے، چشتیہ سلسلے میں بھی بیعت کی ہے آپ نے۔ تو اور خود آپ کے والد صاحب جو تھے وہ چشتیہ خاندان سے تعلق رکھتے تھے، شیخ عبدالاحد، اور ان سے بھی آپ کو یہ نسبت رہی، اور جو خاندانی ایک بیعت ہوتی ہے وراثت ہوتی ہے وہ بھی آپ کو ملی۔ پھر آپ نے سلوک کے منازل حضرت باقی باللہ نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ سے طے کی۔ حضرت باقی باللہ نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے بارے میں بڑی آپ کی تعریف فرماتے تھے۔ لوگوں نے کہا حضرت یہ کون ہے شخص ایسا، کیا ہے اس میں ایسی بات؟ آپ نے فرمایا کہ یہ نقشبند کا آفتاب ہے۔
اور اس سے بڑا فروغ ملے گا نقش بند کو۔ جب آپ کو خلافت اور اجازت ہوئی اور آپ کو سرہند شریف کے لیے حکم ہوا کہ آپ جائیں، تو آپ سرہند آ گئے۔ تو سرہند میں کچھ عرصے کے بعد آپ نے اپنے شیخ کو خط لکھا کہ حضرت میں ایک مشکل میں پھنس گیا ہوں، اور مشکل یہ ہے کہ نہ اب وصل میں سکون ہے اور نہ فراق میں کیا کروں؟ تو آپ کے شیخ نے جواب دیا کہ اس مقام میں تو ابھی تک ہم بھی نہیں پہنچے۔ کیا جواب دیں تمہیں؟ اپنے شیخ سے بھی آگے نکل گئے۔ آپ کا ایک کمال جو سب سے بڑا رہا ہندوستان میں، وہ تھا صوفیوں کی اصلاح۔ ہاں، یہ بڑا کمال کیا تھا آپ نے، بس کہ اگر آپ نہ ہوتے تو صوفی آدھے جوگی ہو چکے ہوتے۔ آپ نے دو باتیں ایسی رہیں آپ کی زندگی کی جو آپ کا مشن تھا، اور وہ واقعی ایک عالم تصوف پہ اور راہ تصوف پہ آپ کا ایک احسان عظیم ہے کہ آپ نے صوفیہ کو بھٹکنے سے روکا۔ اس زمانے میں صوفیہ جو تھے ان میں گروہ بن گئے تھے ایسے کہ جو جوگیوں سے، سنتوں سے، سادھوؤں سے متاثر ہو چکے تھے، اور ان کی طرح انہوں نے رہبانیت اختیار کر لی تھی اور وہ اس راستے پہ چل پڑے تھے۔ تو آپ نے بڑی کاوشوں سے اس کو روکا اور بڑی اصلاح کری اس معاملے میں آپ نے ان کی، اور بڑا عظیم احسان رہا آپ کا یہ اس بات پر تمام سلاسل کے بزرگوں پر کہ انہوں نے جو ہے ان کی اصلاح کی۔ اس کے علاوہ یہ ہوا کہ اکبر نے جو دین الہی رائج کرنے کی کوشش کری، آپ اس کے راستے کے سب سے بڑی دیوار تھے۔ اگر آپ نہ ہوتے تو ہندوستان کے اندر دین اسلام کا وجود نہ ہوتا، ختم ہو جاتا، یا پھر اتنا اس میں وہ ہو جاتا رد و بدل کہ ہم اصل دین ڈھونڈتے ہی رہتے کہ اصل دین کہاں ہے۔ اس کو آپ نے روکا، یہ آپ کا ایک بڑا کمال تھا، اور آپ نے اس ایسے مطلق عنان شخص کے آگے سمجھ لو کلمہ حق بلند کیا تھا کہ جس کے آگے سلطنتیں نہیں بول سکتی تھیں، ان کے آگے وہ ایک شخص کھڑے ہو گئے تھے، اور واقعی اسی کو کہتے ہیں کلندر، مرد کلندر، کہ جو سوائے حق کے کسی سے نہیں دبتا۔ آپ نے اس کے دربار میں کھڑے ہو کے اس کو للکارا، اور اللہ تعالیٰ نے اس پہ اتنی ہیبت طاری کی کہ وہ آپ کو کچھ نقصان نہ پہنچا سکا سوائے اس بات کے کہ اس نے آپ کو زندان اسیر کر دیا تھا۔ اس پر آپ کی بڑی کاوش رہی، اور دین اسلام کی آج بہت بڑی، آپ اگر دیکھا جائے تو ہندوستان میں دین اسلام پہ آپ کا ایک یہ احسان رہا کہ آپ نے اس کو تلف ہونے سے، اس کو کی شکل کو تبدیل ہونے سے بچایا۔ اور خاص طور پہ تصوف میں جو آپ نے نظریہ پیش کیا وحدت شہود کا، تو وہ وحدت شہود کا نظریہ جو آپ نے پیش کیا تھا، اس کی وجہ وحدت الوجود کی مخالفت نہیں تھی، اس کی وجہ اخلاط تھی کہ جو سادھو سنت اور صوفیوں کا اخلاط ہو گیا تھا نا، اس کے رد میں آپ نے وحدت الوجود کو رد کیا تھا اس وقت، اور وہ ضروری تھا اس کے خاتمے کے لیے۔ آپ وحدت الوجود کے مخالف نہیں تھے، آپ تو فرماتے ہیں کہ ہم تو محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ، جن کا نظریہ ہے یہ وحدت الوجود، ہم تو محی الدین ابن عربی کے دسترخوان کے بچے ہوئے ٹکڑے کھانے والوں میں سے ہیں۔ یہ آپ کے لیے تاثرات ہیں۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ وہ ان کے مخالف تھے، ان کے مخالف نہیں تھے آپ، لیکن اس وقت جو حالات تھے، ہاں، وہ وحدت الوجود سے زیادہ وحدت الشہود کی ضرورت تھی اس وقت، تو اس لیے آپ نے اس نظریے کی اس وقت مخالفت کری اور تصوف کو بچایا، اسلام کی روح کو بچایا اس وقت۔
یہ بات کر کے آپ نے، اور اگر یہ نظریہ آپ پیش نہ کرتے تو ہمہ اوست والا نظریہ قائم ہو جاتا۔ مجدد کا کام بھی یہی ہوتا ہے، مجدد یہی ہوتا ہے کہ وہ دین کو زندہ کرتا ہے دوبارہ سے، اور اس میں اس کی اصل اصطلاحات کو بحال کرتا ہے، اور آپ نے وہ پورا کچھ کر کے دکھایا کہ آپ نے اس اصطلاحات کو بحال بھی کرا اور صوفیہ کا بڑا ایک گروہ کو گمراہ ہونے سے بھی بچایا۔ اچھا، اب رہ گئی بات اس بات کی کہ کیونکہ ہمارے ہاں سلاسل کے اندر اکثر ایک بات یہ ہے، دیکھا گیا ہے کہ لطائف کا ذکر نہیں ملتا، قادریہ میں، چشتیہ میں، سہر بلدیہ میں۔ اچھا، اب اگر ہم صحابہ سے آتے ہیں لے کر، تو صحابہ میں نوافل قرآن کی تلاوت کا زیادہ زور ہے، تابعین میں بھی تقریباً نوافل اور قرآن کی تلاوت پہ زیادہ زور دیا گیا۔ پھر تابعین میں بھی آن کے یہی بات رہے گی، مگر کچھ تھوڑی تبدیلی آنا شروع ہوئی اور وہ ذکر و اذکار کی طرف آئے۔ متاخرین یعنی ان کے بعد کے جو لوگ آئے، تابعی کے بعد کے جو لوگ آئے، انہوں نے پھر ذکر و اذکار کے طریقوں کو رائج کیا اور اس پر روشنی ڈالی اور اس پر عمل کیا اور کرایا۔ آپ نے اس سے پہلے کہ آپ نے جو بیان فرمائی ہے، جو آپ کا جو دور ہے، جو آپ نے تصوف جس طریقے سے بیان فرمایا، اس سے پہلے لوگ اس نظریے سے واقف نہیں تھے لطائف کے۔ مراقبہ وغیرہ تو کرتے تھے لیکن لطائف سے واقف نہیں تھے، صرف لطیفہ قلب پر توجہ دی جاتی تھی، اور تمام ضراب وغیرہ جو تھیں اذکار کی، 6 ضربی، 4 ضربی، 3 ضربی، 1 ضربی، 2 ضربی، وہ سارا کا سارا قلب پر ہی ہوتا تھا اور سارا سلوک اسی پر تھا۔ لیکن آپ نے ایک نئی جہت دکھائی تھی۔ اچھا، صوفی سنتوں سے اور منیوں سے جو تھوڑے متاثر ہوئے، وہ اسی وجہ سے ہو گئے تھے کہ ان کے ہاں لطائف کا ذکر ایک ہزاروں سال سے ہے، چلا آ رہا ہے ان کے ہاں، رشی اور منیوں کے ہاں، ان کے ہاں، لیکن تھوڑے سے نظریے کے فرق کے ساتھ ہے۔ ان کا نظریہ تھوڑا سا الگ ہے، ہمارا نظریہ تھوڑا سا الگ ہے اس معاملے میں۔ اب آپ نے ان لطائف کا جو ذکر ہے نا، جو لطائف کو جو روشناس کرایا جس طریقے سے، اس طریقے سے پہلے کبھی نہیں ہوا۔ سنتوں نے اور منیوں نے، رشیوں نے، صوفیوں نے اس طریقے کو پہلے نہیں سمجھا تھا۔ اور وہ کیا تھا؟ وہ ذکر اللہ کے ذریعے، اللہ کی عبادت کے ذریعے ان لطائف کو روشن کرنا، اذکار کے ذریعے وہ آپ نے شروع کرایا، اور وہ آپ نے اس کا طریقہ سمجھایا اور اس کو جو ہے لوگوں میں روشناس کرایا صوفیوں میں۔ اب یہ ہوا کہ انہوں نے اس سے لطائف سے روکا بھی نہیں ان کی، لیکن ان کے ارادوں کو، ان کی نیت کو تبدیل کر دیا اس پر ہی۔ تو یہ آپ نے جب لطائف کا ذکر شروع کرا اور لطائف کا ذکر شروع کرایا تو اس کو پھر بڑی پذیرائی ملی ہندوستان میں، اور جب اس کے نتیجے آئے اور جو سلوک کی منازل اس سے آسان ہوئیں اور ذکر و اذکار اس سے آسان ہوئے، یعنی کہ تھوڑے وقت میں زیادہ کام ہوا اور زیادہ فیض حاصل ہوا لوگوں کو، تو اس طریقے کو پھر لوگوں نے زیادہ اپنایا پھر کہ یہ طریقہ اچھا، چونکہ اس میں کسی قسم کو کوئی شرک، کوئی بدعت، کوئی غیر شرعی کام نہیں ہے، سارا عبادت ہے، بس سارا کام ارادے اور توجہ پر ہے۔ اچھا، چونکہ رشی اور منی جو کرتے تھے وہ بھی یہی بتاتے تھے کہ سارا کام ارادے اور توجہ سے، لیکن ان کے یہاں ذکر و اذکار نہیں تھا کوئی۔ خفی میں بھی زیادہ ان کی ہوتی۔ ہاں، تو اب انہوں نے جو ترتیب بدلی نا، اچھا اب انہوں نے 6 اذکار جو ہیں لوگوں کو تعلیم کیے تھے صوفیوں کو۔ کنہوں نے؟ رشی اور منیوں نے 6 لطائف کے، انہوں نے 6 ذکر تعلیم کی الگ الگ، جس میں 6 وہ کہتے ہیں وہ حروف مقطعات ہیں،
ان کے حساب سے، جس کے معنی مطالب کوئی نہیں جانتا، لیکن وہ نکالے ہوئے لوگوں نے تو ان کے مطالب، اب ان کو ہم نے ترک کیا اور ہم اس میں ذات کی طرف آئے، تو آپ نے اس میں ذات متعارف کرایا ان لطائف کے لیے۔ اب جب ان لطائف کے لیے اس میں ذات آپ نے متعارف کرایا، اور پھر عام طور پہ لوگوں کے لیے آپ نے ذکر پاس انفاس متعارف کرایا، پھر ہر وقت ذکر میں مشغول رہنا متعارف کرایا، تو توجہ، ذکر، پاس انفاس، خفی، جہر، آپ کے ہاں یہ کثرت سے پایا گیا پھر، اور آپ نے کثرت سے اس کی تعلیم کری، جس سے بڑی وسعت ملی، اور بہت صوفیہ نے اس طرح رجوع کیا، بہت سارے اس سے مانوس ہوئے، اور آج وہی فیض ہے نقشبندیہ کا۔ اب ان کے جو رہ گئے مراقبے، تو مراقبے پہلے بھی سلسلوں میں تھے موجود، لیکن انہوں نے خاص طور پہ توجہ فرمائی مراقبے پہ۔ دیکھو قرآن کا اصول 3 باتوں پر ہے کہ یا عالم ہو، تمہیں معلوم ہو، کیا کہ تمہیں معلوم ہو، اور یا عاملون، تم اس پہ عمل کرو، اور یا عاقلون، تم اس میں غور کرو۔ تو یہ باتیں جو ہوئی تین کہ تم معلوم بھی ہو، تم عمل بھی کرو، اور تم غور بھی کرو اس پر، فکر بھی کرو اس پر۔ تو معلوم علم شریعت، عمل علم طریقت، اور تحقیق علم معرفت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو آپ نے تینوں کو اس طریقے سے ایک جگہ کر کے دکھایا کہ جو اس پہ قدم رکھے، یعنی کہ آپ نے یہ اس وقت بات واضح فرما دی، اور اس بات پر سب سے زیادہ توجہ اور غور کر کے آپ نے سب سے زیادہ تعلیم اس بات کی دی کہ شریعت کے بغیر طریقت نہیں، اور طریقت کے بغیر معرفت نہیں، اور معرفت کے بغیر حقیقت نہیں۔ آپ نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو سب سے زیادہ کوٹ کیا، اور سب سے زیادہ لوگوں سے عمل کرایا کہ آپ نے فرمایا کہ میرے اقوال شریعت ہیں، میرے اعمال طریقت ہیں، میرے احوال معرفت ہیں، اور میرے راز حقیقت ہیں۔ کچھ نے یہ فرمایا کہ آپ نے فرمایا کہ میرے احوال حقیقت ہے اور میرے راز معرفت ہیں۔ تو آپ نے اس بات کو جو ہے نا صحیح طریقے سے رائج کیا، جس کا فیض بہت ہوا، اور فتنوں کا مقابلہ آپ نے ڈٹ کر کیا، اور اسلام کو اگر دیکھا جائے تو آپ نے پہلے 2 قومی نظریہ سامنے لائے۔ بے شک سب سے پہلے آپ نے لائے تھے کہ ہمارا ان کا کوئی میل نہیں۔ یہ کمال تھا آپ کا، ایک یہ بھی ایک کمال تھا، جو آج آپ آزاد بیٹھے ہو، یہ نظریہ وہی تھا۔ کیوں کہ جب تک آپ کے پاس طاقت نہیں ہوتی، آپ اپنا حکم نافذ نہیں کر سکتے، تو آپ کو مملکت چاہیے کہ اپنا حکم نافذ کرنے کے لیے، احکام نافذ کرنے کے لیے، تو آپ نے پہلے یہ نظریہ دیا 2 قومی، اور جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آج ہم آزاد بیٹھے ہیں، اس کی وجہ سے ایک مملکت اسلامیہ میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ بھی آپ کا بھی فیضان ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے سلاسل کی جو ترتیب بنائی، اور جس طریقے سے آپ نے اپنے مریدین
کی تربیت فرمائی، اور جو آپ نے اس پہ ایک نظریہ قائم کیا، یعنی کہ آپ نے یہ بات واضح کی کہ اگر جوہری چاہے، یہ آپ نے ایک بات بتا دی کہ اگر آپ فرماتے ہیں کہ آپ جوہری چاہے تو وہ پتھر کو بھی ہیرا بنا سکتا ہے، اور اگر نہیں چاہے تو ہیرو کو بھی پتھر کر دے۔ اللہ بے شک جس بات کے لیے حق باؤ فرماتے ہیں کہ اگر صاحب کسب یعنی کہ مرید ساری عمر ریاضت کے پتھر سے سر مارے تو اس وقت تک اس کو معرفت حاصل نہیں ہو سکتی جب تک شیخ کی نظر نہ ہو۔ اچھا، نقش بندی کا سلسلہ جو ہے، خاص طور پہ مجدد نقش بندی سلسلہ، یہ ہے ہی توجہ پر، ٹوٹل توجہ اس پر۔ ہاں، اس میں شیخ جو ہوتا ہے اپنے حلقے میں بیٹھتا ہے اور مریدوں کو اذکار کرا کے مراقب کرتا ہے اور پھر ان پہ توجہ کرتا ہے۔ یہ اسی سلسلے نے شروع کیا سلسلہ پہلے، اور اس کو کمال پہ پہنچایا۔ آپ کی نظر کیمیا کا یہ عالم تھا کہ جو آپ کی محفل میں ذکر اذکار میں ایک دفعہ بیٹھ جاتا تھا اور آپ توجہ فرما دیتے تھے، پھر وہ کبھی شریعت کا دامن نہیں چھوڑتا تھا۔ یعنی کہ آپ کی مجلس میں آنے والے وہ لوگ جو آپ کے ساتھ اذکار کرتے تھے اور آپ توجہ فرماتے تھے، اسی وقت ان کا داخلہ ولایتی میں ہو جاتا تھا، اور پھر آپ اس کو مقام ولایت تک پہنچا کر اور خلافت اجازت دے کر رخصت فرماتے۔ آپ کے ایک مرید حضرت آدم بنوری رحمۃ اللہ علیہ بڑے کامل بزرگ گزرے ہیں، اور آپ سے بہت سلسلہ پھیلا ہے۔ یہ سب سے بڑے خلیفہ ہیں۔ سب سے بڑے خلیفہ اول تھے آپ ایک لڑکی پہ عاشق ہو گئے، حضرت اب وہ لڑکی غیر مسلم تھی۔ اب جب پتہ چلا تو لوگوں نے کہا کہ حضرت کیا کر رہی ہے؟ تو آپ نے کیا کرا، جب شدت آپ کو زیادہ بڑھی تو آپ نے اپنی دستار اتاری، خرقہ اتارا اور لپیٹ کر رکھ دیا، مریدوں کو فارغ کر دیا کہ جاؤ تم جہاں بھی جا کے سلسلے میں بیعت ہونا چاہو اپنی بیعت تجدید کر لو، میں تو جا رہا ہوں۔ آپ اس کے پیچھے چلے گئے۔ حضرت آدم بنوری۔ اب یہ بات حضرت مجدد علیہ ثانی تک پہنچ گئی، پہنچی جب کہ حضرت آپ کے جو خلیفہ اعظم ہیں ان کا تو یہ حال ہو گیا، تو آپ مسکرائے، آپ نے کہا کوئی بات نہیں۔ انہوں نے کہا حضرت کچھ کریں آپ نے فرمایا یہ تربیت کا ایک حصہ ہوتا ہے، اب جس کی جیسے تربیت کی جائے۔ میرا مرید مرتد نہیں ہو سکتا، جاؤ میرا سلسلہ ایسے ہی چلے گا۔ یا اللہ، لوگوں نے کہا حضرت اپنی خلافت واپس لے لیں، اپنی مرید واپس لے لیں۔ آپ نے بولا کیوں؟ اگر کسی پہ آزمائش آئے تو اس سے واپس لے لی جائے، ہم بھی دیکھ رہے ہیں، کوئی بات نہیں۔ اور وہی ہوا کہ آپ 2-3 سال اس معاملے میں مبتلا رہے، 2-3 سال کے بعد وہ بھوت اتر گیا آپ کے اوپر سے، آپ واپس آئے شیخ کی خدمت میں، حضرت میں توبہ کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا وہ تمہارا دستار اور وہ خرقہ کہاں ہے؟ انہوں نے کہا حضرت یہ لایا ہوں میں۔ آپ نے فرمایا لاؤ، آؤ، بیٹھے، بیعت کری، کھڑے ہوئے دستار پہنا کے خرقہ پہنا کے بولے جاؤ تم ہمارے خلیفہ ہی ہو۔ یہ آپ کی کاملیت کا کمال تھا، اور آپ نے ایک بات یہ دکھا دی
کہ اگر مثال کے طور پر کبھی ایسا کوئی واقعہ ہو بھی جائے تو پھر شیخ کا کمال ہے کہ وہ کیا کرتا ہے. توجہ اصلاحی کا پورا ثبوت ہے یہ کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر شیخ اس کو نکال دیتا ہے تو شیخ ناقص ہے. اگر اس کو آگ کرا تو وہ ناقص ہے. پھر جان نہیں چھڑانی ہے. جان نہیں چھڑانی. بات یہ کہ اگر میرا کل اولاد ہے کوئی اور وہ اگر گمراہ ہو جائے تو میں اسے جان چھڑاؤں گا؟ میں اس کی اصلاح کی پوری کوشش کروں گا. یار حضرت نوح علیہ السلام دعا کر رہے ہیں کہ اے میرے رب یہ میرا بیٹا ڈوب رہا ہے. تو فرمایا کہ ہاں اے نوح یہ تیرے اہل سے نہیں ہے, تیرے اہل سے نہیں ہے, یہ چھوڑ دے سکتے. تو بات یہ ہے کہ اس وقت تک نہیں چھوڑنا چاہیے جب تک وہاں سے حکم نہ آ جائے. اس وقت تک کوشش کرنی چاہیے. اور اکثر ہوا ہے بزرگوں میں. حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ شیخ عبدالرحمن تونج رحمۃ اللہ علیہ, ان کے ساتھ بھی یہی واقعہ ہوا. حضرت سلیمان اندلیسی کے ساتھ یہ واقعہ ہوا. مقصد یہ نہیں ہے, جان نہیں چھڑا سکتا, جان نہیں چھڑا سکتے تم, منصب کا تقاضا. ہاں. اور ایک بات یہ بھی سمجھنے والی بات یہ ہے کہ جس نے تیرے ہاتھ پہ ایک بار کلمہ پڑھا, سمجھنا, تائب ہوا ہے, اگر وہ گمراہ ہو گیا تو پھر تیری کوشش ہے کہ تو اس کو واپس کرے. اسے جان نہیں چھوڑاؤ اپنی, اس کو آگ نہیں کرو. یدعون الی الخیر, کوشش کرتے رہو, کوشش کرتے رہو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے یہ. اس لیے کہ جن لوگوں نے آپ کو پتھر مارے تھے آپ نے ان کے لیے بھی ہدایت کی دعا فرمائی تھی کہ اللہ ان کو ہدایت دے, یعنی کہ ان پہ غضب مت کر, ان کے دلوں میں میری اپنی محبت ڈال. یہ یوں بھی ہوگا کہ جو منصب آپ کو ملا ہے اس منصب کا تقاضا بھی یہی ہے, اس لیے کہ یہ منصب رشد و ہدایت کا منصب ہے. اگر رشد و ہدایت دینے والا جو ہے وہ منہ پھیر دے گا تو کام کیسے بنے گا؟ حجت چاہیے اس کو. اب وہ مسئلہ یہ ہوتا ہے آج کل ہمارے ہاں بڑا مسئلہ یہ ہے نا کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ بھئی ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. کیوں تعلق نہیں ہے؟ کہنے کہ بھئی برا ہے یہ. ابھی بھائی برا ہے تو کیا ہو گیا؟ اگر تیری اولاد بری ہو جائے تو کیا تعلق ختم ہو جائے گا؟ ہاں لگائیں گے. حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضور آپ کے مریدوں میں بڑے بڑے علماء اور فضلاء ہیں, بڑے بڑے متقی پرہیزگار لوگ ہیں, آپ ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا الحمدللہ. اور ان کا حضور آپ کے مریدوں میں بڑے بڑے بدماش بھی ہیں, آئی سمجھ, بڑے شیطان لوگ بھی ہیں, ظالم بھی ہیں, جابر بھی ہیں, شرابی بھی ہیں, آپ ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا الحمدللہ. تو انہوں نے کہا حضرت آپ دونوں کو قبول کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں بالکل. تو انہوں نے کہا کیسے؟ آپ نے فرمایا جتنے بھی میرے متقی مرید ہیں, پرہیزگار ہیں, اللہ والے ہیں, وہ سب میرے لیے ہیں, اور میرے جتنے بھی گناہگار مرید ہیں میں ان کے لیے ہوں. یعنی ان کی اصلاح بھی کرنی ہے, ان کو بچانا بھی ہے, میرا کام ہی یہی ہے بس. محنت نہیں. ہاں تو بات یہی ہے, آپ نے وہ بات عملاً دکھائی. یہ جو آج کل طریقہ بنا ہے اس کا یہ اہل تصوف کا یا صوفیہ کا طریقہ نہیں ہے, بالکل نہیں, بالکل نہیں ہے. دیکھو ایک بات بتا دوں میں تمہیں, بات یہ ہے کہ اللہ اور اس کا رسول کی مرضی کس چیز میں ہے, باقی دنیا کی مرضی کی چیز میں ہمیں اس سے مطلب نہیں ہے. ساری دنیا دشمن ہو جائے اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ سارے ہمارے مخالف ہو جائیں اس بات پہ, ہو جائیں, اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ آئی نا بھائی, میں نے جواب اپنے رب کو دینا ہے, کسی اور کو نہیں دینا. کسی نے آن کے ایک ہمارے ایک دوست تھے, وہ قاسم علی نام تھا ان کا, بڑے پیر تھے, وہ چشتی نقشبندی سلسلے کے ان کے کافی مرید تھے.
تو ایک دن اتفاق کی بات ایسی ہوئی کہ میری ان کی ملاقات ہوئی، تو ہم بیٹھے ہوئے تھے، تو ان کا شاید کوئی نیاز تھی یا کوئی تقریب تھی، تو انہوں نے دعوت دی تھی، تو وہاں گئے ہوئے تھے۔ ایک مرید آیا ان کا بیچارہ، وہ بڑا رونے پیٹنے لگا، پیر پکڑنے لگا کہ حضرت مجھے معاف کر دو، اگر نہیں باہر نکلتا میں تجھے معاف نہیں کر سکتا۔ تو نے مجھے بڑا ذلیل کرا دیا، یہ کرا دیا، وہ کرا دیا۔ اب وہ خیر کوئی بات نہیں، وہ روئے سو روئے کہ مجھے معاف کر دو بس۔ اب وہ میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا کیا ارادہ ہے تمہارا؟ کہہ رہے نہیں نہیں میں اس کو واپس تو نہیں لوں گا۔ میں نے کہا بھائی کیوں؟ کوئی جواز ہے تو میں واپس آنا نہیں۔ انہوں نے کہا یہ ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا پھر گیا۔ میں نے کہا تمہاری اولاد ہے؟ کہنے لگا اولاد تو نوح کی بھی تھی۔ میں نے کہا بالکل تھی، لیکن نوح پہ ایمان لایا تھا وہ؟ کہنے لگے نہیں۔ میں نے کہا تم پہ ایمان لایا تھا یہ؟ نہیں لایا۔ کہہ رہے ہاں۔ تو میں نے کہا اس کے کفر کے ذمہ دار تم ہو۔ اب بہتر ہے کہ تو گلے لگا لو۔ دیکھا جائے تو مرشد پھنسا ہے۔ ہاں وہ انہوں نے گلے لگایا، کہنے لگے ٹھیک۔ مجھ سے کہنے لگے یار تم بھی کیا باتیں نکال کے لاتے ہو۔ میں نے کہا بس ٹھیک ہے اس کو معاف کرو۔ معاف کر دیا۔ میں نے کہا بیٹھ جاؤ جا تو معاف ہو گیا، لیکن اب آئندہ خیال رکھیو بیعت کر تجدید۔ بیعت تجدید کرائی اس کی۔ میں نے کہا دیکھو ابھی 2 دفعہ ایمان لا چکا ہے تم پہ، آئی نہ سمجھ بس۔ تو میں نے کہا اس کو معاف کر دو، اور اب جو اس کے سبق ہیں اس کو دو، کراؤ اس کو، کچھ بات نہیں ہے۔ یہ ہوتا ہے آدمی ہو جاتا ہے، گمراہ ہو جاتا ہے کبھی، یہ تھوڑی ہوتا ہے پیر بھی گمراہ ہو جاتا ہے، مریدوں کی کیا بات ہے۔ تو میں نے کہا اس کو سلسلہ نکال دیتا ہے کیا؟ نہیں نکالتا۔ تو میں نے کہا بات یہی ہے کہ اصلاح کی ضرورت ہے، اس کا مطلب ہے ہاں ہمیں دیکھو سلسلوں کے اندر 3 طرح کی اصلاح ہوتی ہیں، 3 طرح کی توجہ ہوتی ہیں۔ ایک ہوتی ہے توجہ اصلاحی، ایک ہوتی ہے توجہ ارتقائی، اور ایک ہوتی ہے توجہ اتحادی۔ توجہ اصلاحی ہے کیا چیز؟ توجہ اصلاحی کا مقصد ہی اس کے اعمال کی، اس کے قلب کی، اس کی روح کی اصلاح کرنا ہے۔ وہ تمہارے پاس آیا کائے کے لیے؟ اپنی اصلاحی کے لیے آیا ہے۔ تو جتنی تم سے ہو سکے کوشش کرو اس کی اصلاح کرو۔ جب اس کی اصلاح ہو جائے اور اس میں بھی مادہ ہو تو پھر ارتقاء ہوتی ہے، پھر اتحاد، یعنی کہ اس جیسے ہی ہو جاتا ہے۔ تو بات یہی ہے۔ اچھا یہ بات جتنے بھی سلاسل کے بانی ہیں، جیسے حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ تھے، خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ تھے، شیخ شہاب الدین سہروردی ہیں، حضرت مجدد الف ثانی ہیں، جیسے بھی بزرگ گزرے ہیں، انہوں نے یہ سب کچھ کر کے دکھایا۔ کسی سے علیحدگی اختیار نہیں کری، کسی سے برات نہیں دی۔ یہ ہمارے اکابر نے، ہمارے صحابہ کرام نے، ہمارے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہے یہ بات۔ مسلمان سے برات نہیں ہو سکتی، اور خاص طور پہ اس وقت جب وہ تجھ سے ایمان لایا ہو، تیرے ہاتھ پہ توبہ کی اس نے۔ ایک عام مسلمان سے نہیں ہو سکتی تو پھر مرید سے نہیں ہو سکتی۔ تو یہ بات سوچنے اور سمجھنی چاہیے ضرور کہ اس معاملے میں ہمیں بہت توجہ کی ضرورت ہے۔ اب رہ گئی اذکار کی بات، تو سلاسل نقش بندیہ میں جیسے ہی بیعت کرتے ہیں تو نفی اسبات کا ذکر تعلیم کر دیتے ہیں، اور ذکر خفی کا، کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ذکر خفی کرتے رہو، اور تھوڑی دیر بیٹھ کے توجہ کے ساتھ ذکر بھی کرو اور مراقبہ بھی کرو۔ تو ذکر خفی جو ہے اگر یہ جاری ہو جاتا ہے، مثال کے طور پر ایک آدمی توجہ رکھتا ہے اور وہ جاری ہو جاتا ہے، تو 2 باتیں اس میں پیدا ہوتی ہیں۔ اگر دیکھا جائے وہ عاقب الصلاۃ تو یہی ہے کہ تیرے قلب میں اللہ کا ذکر قائم ہو جائے۔ اب جب تمہارے قلب میں اللہ کا ذکر قائم ہو جائے گا تو تم ہر وقت نماز میں ہو، اور جب تم ہر وقت نماز میں ہو، ہر وقت ذکر میں ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری توجہ گناہ کی طرف آٹومیٹک نہیں ہوگی،
برائی کی طرف آٹومیٹکلی جاؤ گے۔ جس دل میں اللہ کی یاد ہو جاتی ہے اس دل میں اللہ کا خوف بھی ہو جاتا ہے، اس دل میں اللہ کی محبت بھی ہو جاتی ہے۔ دیکھو وہ اقیموا الصلاۃ کا مقصد اگر دیکھا جائے تو صلاۃ جو ہے ایک ذکر ہے۔ اس کی دو حالتیں ہیں، ایک وہ حالت ہے کہ جو فرائض کے طور پر نافذ کی گئی، جو ہم 5 وقت کرتے ہیں، تو فرائض جو ہے ہمارے وہ گویا ایسا ہی ہے جیسے کہ ہم نے ایک قرض دینا ہو۔ وہ قرض تمہارا سیونگ نہیں ہوتا، اب اس کے ساتھ تمہارے لیے سنتیں ہیں کہ ہم نے سنتیں پڑھی، تو سنتیں پڑھنا جو ہے ہمارے لیے اگر دیکھا جائے تو وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار ہے کہ ہم آپ کے عمل سے محبت کرتے ہیں اور ہماری خیر آپ کی محبت میں ہے، تو ہم اس عمل کو کرتے ہیں۔ اب اگر قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں، اللہ اس کے رسول کے نزدیک ہونا چاہتے ہیں، تو پھر نوافل کی کثرت ہے، پھر کثرت نوافل ہے۔ اب کثرت نوافل میں نماز بھی ہے اور اذکار بھی ہیں۔ اب آدمی اگر ہر وقت نماز میں لگا رہے گا تو وہ کام کہاں کرے گا، کھانا پینا، اس کے دنیا کے جو معاملات ہیں وہ کیسے چلیں گے؟ تو لہٰذا بزرگوں نے یہ بہترین طریقہ فرمایا کہ اصل میں نماز جو ہے وہ تو جو ہم ایک فرائض ادا کر رہے ہیں وہ تو ہے ہی ہے، لیکن وہ عاقم کا اگر باطنی جواز دیکھا جائے تو وہ یہ ہے کہ تو اپنے قلب میں اللہ کا ذکر قائم کر۔ اب جب قلب میں اپنے اللہ کا ذکر قائم کرے گا تو گویا ہر وقت نماز میں رہا، پھر تیرے لیے وہ بات ہو جائے گی کہ وہ اقیموا الصلاۃ کہ تو نے نماز قائم کی۔ اس کا باطنی جو اصول ہے وہ یہی ہے۔ ذکر خفی کا جو طریقہ نقشبند نے بہت زیادہ متعارف کرایا اور اپنے ہر مریدوں کو وہ اس کی تلقین کرتے ہیں ہر وقت، تو اس کا مقصد یہ ہے کہ تو ہر وقت نماز میں رہے، ہر وقت عبادت میں رہے، اور ہر وقت اللہ تعالیٰ کو نظر میں رکھ اور ہر وقت اللہ کی نظر میں رہے۔ سب سے مین پوائنٹ یہ بات ہے کہ تو اس کو ہر وقت نظر میں بھی رکھ اور ہر وقت اس کی نظر میں بھی رہ کہ تو اسے یاد کر، وہ تجھے یاد رکھے۔ جب یہ ہمارا کامل ہو جاتا ہے اور قلب ہمارا جاری ہو جاتا ہے تو یہی ذکر پھر ہمارا روح میں چلا جاتا ہے، پھر اس سے روح بیدار ہوتی ہے۔ جب قلب منور ہوتا ہے، دیکھو ایک بات ہے، وہ لوگ جنہوں نے ریاضتیں کریں، عبادتیں کریں، بہت کریں، مگر ان کے قلب جاری نہیں ہوئے، ان کے قلب مردہ رہے، انہیں کبھی معرفت نہیں حاصل ہوئی، اور انہیں معرفت نہیں حاصل ہوئی اور پھر وہ دلیلوں میں پڑ گئے، جس کا نتیجہ فساد نکلا۔ کیوں؟ کہ جب تک تمہارا دل ذاکر نہیں ہو جاتا تم تقلید سے باہر نہیں آتے۔ نماز بے وضو ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی۔ نماز جیسے بے وضو نہیں ہو سکتی، اسی طرح نماز بغیر توجہ کے ہو جاتی ہے، بغیر حضوری کے نہیں ہوتی۔ اب بتاؤ جب ہوتی نہیں، اگر کوئی آدمی بے وضو نماز پڑھتا ہو تو تم اس کو کیا کہو گے؟ بے وضو نماز پڑھنا بھی کفر ہے۔ اور
بے توجہ نماز پڑھنا پھر کیا ہے؟ اس سے بڑا اس سے بڑی بات ہے، اس لیے کہ بے توجہ کے نماز ہو ہی نہیں سکتی، توجہ کے بغیر، حضوری کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تو نے جتنی بھی نمازیں پڑھی اب پھر اپنی نماز دہرا لے۔ مجھے تو کسی کی بھی نہیں آئی۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب مجھے حضوری کا علم ہوا تو میں نے اپنی 40 برس کی نمازوں کو ضائع دیکھا۔ جب مجھے قلب کی حضوری حاصل ہوئی تو میں نے اپنی 40 برس کی نمازوں کو واپس پلٹا، قضا دیکھا۔ امام راضی بھی تفسیر راضی بھی فرماتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ حضور قلب کب حاصل ہوتی ہے؟ جب تیرے قلب میں اللہ کا ذکر قرار پکڑ لے، اور جب قلب میں اللہ کا ذکر قرار پکڑ لیتا ہے تو آدمی کا ہر عمل حضوری میں ہو جاتا ہے۔ آئی نا سمجھ میں بات؟ وہ کسی شاعر کا شعر ہے کہ حرم و دیر کے جھگڑے وہ سلجھائے جسے فرصت ہے۔ حرم و دیر کے جھگڑے وہ سلجھائے جسے فرصت ہے، یہاں حد نظر تک بس عنوان محبت ہے، پرستار محبتی محبتی شریعت ہے، اور کسی کو یاد کر کے آہ بھر لینا عبادت ہے۔ کسی کو یاد کر کے آہ بھر لینا عبادت ہے۔ جہاں دل ہے وہاں وہ ہے، اور جہاں وہ ہے وہاں سب کچھ، مگر پہلے مقام دل سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میری دیوانگی پہ عقل والے ترس فرمائیں، مگر پہلے انہیں دیوانہ بننے کی ضرورت ہے۔ تو بات یہ ہے کہ جب تک تمہیں حضوری پیدا نہیں ہوگی، مقام دل تم نہیں جانو گے، جب تک تمہاری کوئی عبادت ہی قابل قبول نہیں ہے حقیقی معنوں میں۔ ویسے عوام کرے جیسے کر رہی ہے، اس سے انکار نہیں ہے، اس کا انکار کفر ہے، وہ کرے جو جس حال میں کر رہا ہے، لیکن سب کے لیے ایک جیسی بات نہیں ہے۔ آئی نہ سمجھ میں بات؟ بعض کا یہ حال تھا، حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ میں تو نیت ہی اس وقت تک نہیں باندھتا جب تک اس کو دیکھ نہ لوں، اللہ اکبر کہہ کے۔ بات یہی ہے کہ اہل دل تھے نا، مقام دل پہ پہنچے ہوئے تھے، تو جس نے مقام دل کو سمجھا تو صوفیہ نے یہ طریقہ نکالا کہ اس کا جو قلب ہے انسان کا، وہ اس کا گھر کیسے بنے، تو ایسے بنے کہ اس میں اس کے سوا کچھ نہ رہے۔ اور وہ کیسے حاصل ہوتا ہے کہ جب تم اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سوتے جاگتے اس کے خیال میں رہو، اس کا ذکر کرتے رہو۔ اچھا، ذکر خفی کا ایک کمال اور بھی ہے، وہ یہ ہے کہ جب ہم کثرت سے ذکر کرتے ہیں اس کا اور ہم نہیں سمجھتے دل ول کیا ہے، یا ہم اس مقام تک پہنچے نہیں پہنچے، ہم نہیں جانتے، ساری عمر نہیں جانتے، چل رہے ہیں بس، لیکن اللہ اللہ کر رہے ہیں محبت میں ہر وقت، ذکر قلبی کر رہے ہیں، اب موت آ جاتی ہے، آ گئی کوئی بات نہیں، جب فرشتے دوبارہ اٹھائیں گے تجھے تو اللہ اللہ کرتا ہوا اٹھے گا، اور پوچھنے تو یہی آئے تھے، جب اللہ اللہ کہتا اٹھے گا وہ کہیں گے سو جا بھائی، جو پوچھنے آئے تھے تو نے پوچھنے سے پہلے بتا دیا۔ یہ خفی کی برکت ہے کہ قبر کی بھی سوالوں کو اتنا آسان کر دیتا ہے وہ۔ اچھا، پھر دوسری بات یہ ہے کہ ہم جانتے ہیں یا نہیں جانتے، ہم سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے۔ جب لوگ جان جاتے ہیں نا تو زیادہ
معرفت آ جاتی ہے اور زیادہ سمجھنے لگتے ہیں. جب لوگ نہیں جانتے تو بھی اس کا فیض ہوتا ہے. وہ یہ ہے کہ جب ہم ذکر کرتے ہیں تو ہمارے دل میں نور پیدا ہوتا ہے جو ہمیں نظر نہیں آ رہا ہوتا، لیکن ہمارا دل نورانی ہوتا ہے. اور جن کو یہ معرفت ہو جاتی ہے کیا ہمارا دل نورانی ہو رہا ہے اور ہمیں نور پیدا ہو رہا ہے اس سے، تو اس سے اور دوسری باتیں پیدا ہوتی ہیں پھر. یعنی کہ جس وقت ہمیں یہ معرفت ہو جائے اور یہ احساس ہو جائے کہ اب ہمارا دل جو ہے رکتا نہیں ہے ذکر سے، اور یہ ذکر ہی میں ہی رہتا ہے ہر وقت مشغول. ہم کسی بھی کام میں لگے ہوئے ہوں یہ اپنے کام میں لگا رہتا ہے. اچھا وہ واحد اعضاء ہے انسان کے جسم کا جو کبھی آرام نہیں کرتا، اور جب یہ آرام کرتا ہے پھر بندہ بھی آرام کرتا ہے. یہ آرام ہی نہیں کرتا، یہ ہر وقت دھڑکتا رہتا ہے. اب یہ ہر دھڑکن میں جب بندے کے اللہ پیدا ہو جائے تو اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے جب دل میں ذکر قائم ہوتا ہے تو ہمارا سارا خون کہاں سے نکل جاتا ہے؟ آتا ہے قلب سے جاتا ہے. یہی کھینچتا ہے اور یہی پھینکتا ہے. سیکشن اور ڈلیوری کا کام یہی کرتا رہتا ہے نا خون کے. تو جب خون قلب جاری ہوتا ہے اور خون اس میں سے گزرتا ہے تو وہ خون کے جو خلیے ہیں وہ نورانی ہوتے جاتے ہیں، ان میں نور پیدا ہوتا جاتا ہے. اچھا جب ان میں نور پیدا ہوتا جاتا ہے تو ایک وقت میں آن کے وہ خلیے بھی ذکر کرنے لگتے ہیں. تمہارے اندر کتنے خلیے ہیں؟ کھربوں. اب ایک دفعہ اگر خون گردش کر گیا تو کھربوں طور پر ذکر ہو گیا. بزرگ کہتے ہیں کہ جب تک بندہ مخلوق کے برابر ذکر نہ کر لے ولایت میں نام نہیں لکھا جاتا. تو زبان سے اتنا ذکر کر سکتے ہو؟ یہ ایک بات اور کہتے ہیں اسی ذکر کے حوالے سے کہ تمام سلاسل کے اندر جو منتہا ہے وہاں سے سلسلہ نقشبندیہ کے ذکر کی ابتدا ہے. تو اس لیے کہ یہ سلاسل کی منتہا ہے نا، انتہا قلب کو جاری کرنا. جی بالکل. تو وہ خلیے ایک دفعہ گزرنے میں اربوں کا ذکر ہو جاتا ہے. دوسرا اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ وہ حرام کا لقمہ تمہارے معدے میں نہیں رکنے دیتے. وہ لیتے ہی نہیں، اس کو قبول ہی نہیں کرتے. اگر خون کے قطرے دودھ میں ڈالے جائیں دودھ قبول کرتا ہے اس کو؟ نہیں کرتا. الگ ہی رنگ نظر آتا ہے کہ یہ الگ ہے بھائی بالکل. اسی طرح پھر وہ قبول نہیں کرتے. جب وہ قبول نہیں کرتے تو پھر نہ طبیعت اس پر رغبت کرتی ہے نہ وہ نوالا ہضم ہوتا ہے. اچھا اب وہ خلیے جسم سے جب گردش کرتے رہتے ہیں جسم میں اور تم لگے رہتے ہو اور اسی حالت میں تم مر جاتے ہو، تمہارا جسم محفوظ ہو جاتا ہے. اس کو مٹی نہیں کھائے گی پھر. کیوں کہ اللہ کے ذکر کرنے والے کو مٹی نہیں کھاتی. اور وہ جسم میں چونکہ خون میں ذکر ہو رہا تھا تو جسم کے ہر حصے میں موجود ہے وہ. اب کس کو کھائے گی مٹی؟ اس لیے مٹی پھر اس کو نہیں کھاتی. وہ جذب محفوظ رہتا ہے ہمیشہ. اور جب وہ اٹھے گا قیامت کے دن تو اللہ ہی اللہ کرتا ہوا اٹھے گا، کیونکہ جو جس خیال میں جاتا ہے اسی خیال میں اٹھے گا. تو اب اندازہ کرو کہ ایک ذکر خفی کے کتنے فوائد ہیں. تو بہت مختصر سی بات کری ہے میں نے اس کے فوائد کی. پھر دوسری بات یہ ہے کہ جب تمہارا خلیے ذاکر ہو جاتے ہیں تو پھر تمہاری روح نورانی ہو جاتی ہے. یہ نور اس میں صلاحیت کرتا ہے. روح اصل کے ساتھ وہ روح جو ہماری نکل جائے گی
اس روح سے دو روحیں اور پرورش پاتی ہیں جسم میں، جو ایک کہلاتی ہے روح طبعی اور ایک کہلاتی ہے روح تحریک۔ جو ہمارے جسم کے فنکشن کو چلا رہی ہے۔ جب وہ اصل روح ہمارے سے نکلتی ہے تو یہ دونوں روحیں خود مر جاتی ہیں، اس لیے ہر چیز مجمد ہو جاتی ہے، بند ہو جاتی ہے، ساری تحریک ختم ہو جاتی ہے اس کی، کیونکہ وہ اس کے تحت چل رہی ہوتی ہیں۔ تو جب ہم یہ ذکر کرتے ہیں اور وہ نورانی ہوتی ہے تو یہ روحیں بھی نورانی ہو جاتی ہیں۔ اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کسی بھی اللہ والے جو فوت ہوتا ہے، انتقال کرتا ہے، پردہ فرماتا ہے، اس کا قلب بھی جاری رہتا ہے، اس کا جسم بھی نرم ہوتا ہے، اکڑتا نہیں ہے، سخت نہیں ہوتا، نرم رہے گا اس کا جسم پہ۔ کیوں؟ کہ اس کی روح تو نکل گئی ہے، مگر جو روح اس ذکر سے بیدار ہوئی تھی طبعی اور محرک، وہ اپنے کام میں لگی ہوئی ہیں، اس لیے اس کا دل چل رہا ہے کہ اس کو تحریک دے رہی ہیں وہ برابر، اور وہ قائم ہے، اسی حالت میں وہ دفنایا جاتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ ایک ذکر قلبی کے کتنے فوائد ہو گئے، یعنی کہ اگر دیکھا جائے تو عبادت کا مغز ہے یہ۔ کیوں؟ کہ اصل بات جو ہے وہ یہ ہے کہ تو اس کا ذکر ایسے کر کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے، تو اسے دیکھ رہا ہے، اور نہیں تو کم از کم ایسے کر کے وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ تو اس میں دونوں باتیں پیدا ہو جاتی ہیں کہ پہلے تو اسے دیکھ، وہ تجھے دیکھتا ہے، پھر تو اسے دیکھنے لگتا ہے۔ یعنی کہ جب تجھے یہ ہوتا ہے کہ میرا رب میری طرف متوجہ ہے اور میں ذکر کر رہا ہوں، تو وہ ایک دن ذکر تجھے مشاہدے میں لے جاتا ہے۔ کیوں؟ کہ جب ذکر نورانی ہو جاتا ہے، روح نورانی ہوتی ہے، تو بندہ پھر آنکھ کھول کے نہیں دیکھتا، آنکھ بند کر کے دیکھتا ہے۔ اور اس نے یہ نہیں کہا تو آنکھ بند کر کے مجھے نہیں دیکھ سکتا، آنکھ کھول کے نہیں دیکھ سکتا۔ دیکھو چونکہ تمہاری بینائی کا ہاتھہ ہے، خود ہی کہہ رہے ہیں نا۔ اب اسی ایک مثال اس نے تمہارے سامنے رکھی ہے۔ جو لوگ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے، کیا انہوں نے رسول خدا کا سایہ دیکھا؟ کیوں؟ کہ وہ سایہ آپ کے جسد مبارک کا، جسم مبارک کا، وہ لوگوں کی آنکھوں کا احاطہ کیے ہوئے تھا، اس لیے نظر نہیں آ سکتا تھا، کسی کو بھی نظر نہیں آ سکتا تھا۔ یہ ایک چھوٹی سی مثال ہے، تو پھر اس کا کیا ہوگا؟ وہ کیسے تمہیں نظر آئے گا بھائی؟ اس کا احاطہ کیسے ہو سکتا ہے آنکھوں سے؟ وہ تمہاری آنکھوں کا احاطہ کیے ہوئے، مگر تمہارے قلب کی آنکھ سے نہیں منع کیا کہ تم نہیں دیکھ سکتے اس سے مجھے، کیونکہ قلب کی آنکھ سے دیکھتے ہو تم، روح کی قوت سے مشاہدہ کرتے ہو، اور روح کا کام ہی مشاہدہ کرنا ہے۔ جس کا جو کام ہے وہ تو کرے گا اپنا، اس چیز سے ہوگا۔ اب جس کا جو کام نہیں ہے تم اس سے لے رہے ہو، چونکہ ظاہری جو تمہیں بینائی دی گئی ہے وہ مادے کے زور پر ہے، تو جو چیز مادے کے زور پر ہے وہ مادے تک ہی ہے۔ آئی نا سمجھ میں بات؟ اور جو نور ہے وہ نور کو دیکھے گا، وہ مشاہدہ کرے گا۔ تو جو قلب کی آنکھ ہے، جب نور پیدا ہوتا ہے اور جب تمہارا قلب روشن ہوتا ہے، تمہاری روح روشن ہوتی ہے، تمہارا سر روشن ہوتا ہے، تو پھر تم کھلی آنکھ سے نہیں دیکھتے۔ آئی نا سمجھ بات؟ پھر آنکھ بند کر کے ہی دیکھتے ہیں، اور پھر کیا کچھ نظر نہیں آتا؟
آئی نا سمجھ بات؟ تو بات کیا ہے، جب تم ذاکر ہوتے ہو تو پھر تم مراقبے پہ آتے ہو، تمہیں ذکر کے ساتھ فکر کرائی جاتی ہے، اور فکر کیا ہے، وہ غور۔ جب تم غور کرتے ہو مراقبے میں بیٹھ کر تو ذکر کا فائدہ یہ ہوتا ہے، اور ذکر خفی کا ہر وقت ذکر کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ تمہارے وسوسے جو ہوتے ہیں وہ ٹوٹ جاتے ہیں، بہت حد تک کمزور پڑ جاتے ہیں۔ جب کمزور پڑ جاتے ہیں وہ، تو مراقبہ کرنے میں آسان ہو جاتا ہے۔ اور مراقبہ گویا کیا ہے؟ مراقبہ اصل اگر دیکھا جائے تو اپنے اندر جھانکنا ہے، اپنا اندر دیکھنا ہے۔ کیوں؟ کہ باہر کچھ نہیں ہے، جو کچھ ہے تیرے سینے میں، جو کچھ ہے تیرے اندر ہے بس۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے نا وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، کہ تم اپنے نفسوں میں غور کیوں نہیں کرتے؟ راہ تیرے باہر سے نہیں جا رہی، راہ تو تیرے اندر سے جا رہی ہے۔ اس تک پہنچنے کا جو راستہ ہے وہ تیرے اندر سے ہے، قلب سے یاد ہے۔ ہاں، وہ باہر سے نہیں ہے کہیں سے۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، اس گھر کا رب کی عبادت کرو۔ جو اس کا گھر کہاں ہے؟ دل ہے، دل میں ہے۔ مومن کا قلب اللہ کا عرش ہے۔ تو اس کا مطلب ہے راستہ کہاں سے جا رہا ہے؟ باہر سے، اندر سے؟ راستہ تو اندر سے جا رہا ہے، ہم باہر تلاش کرتے رہتے ہیں۔ ہم راستہ آنکھ کھول کے دیکھتے ہیں، راستہ آنکھ بند کر کے تو بندہ الٹا چل رہا ہے۔ اب جب الٹا چل رہا ہے تو کبھی بھی منزل کو نہیں پہنچتا۔ مسجد اسی لیے خوف سے بری ہو جاتا ہے، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ بس أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم امن خوف، دونوں چیزوں سے فارغ۔ بالکل ان کو بھوک سے اور خوف سے، دونوں سے نجات دے دی جاتی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ کیوں نجات مل جاتی ہے کہ وہ اپنے رازق کو پہچان لیتا ہے، سبحان اللہ۔ اور جب رازق کو پہچان لیتا ہے نا پھر رزق کی فکر ہی نہیں رہتی۔ بے شک۔ کیوں؟ کہ وہ یہ جانتا ہے کہ میرا جو رازق ہے وہ تو صاحب قدرت ہے، بڑی کمال قدرت رکھتا ہے، اس کے بعد تو کوئی کمی نہیں ہے۔ تو جب اس کے پاس کمی نہیں ہے، مجھے ڈر کا آئے گا، پھر مجھے فکر کس بات کی؟ میں تو اپنا کنستر ہی دیکھ سکتا ہوں نا، اس سے مجھے خوف رہتا ہے، یار یہ کم ہوتا ہے یار۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا چینٹی سے کہ تیری ایک سال کی خوراک کتنی ہے؟ اس نے کہا جی 1 دانہ۔ دو دانے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے 2 دانے دے دو چوٹی کو۔ چوٹی کو 2 دانے دے دیے۔ 1 سال کے بعد آپ نے پوچھا اس چوٹی سے تیرا اناج ختم ہو گیا؟ تو اس نے کہا کہ اے اللہ کے نبی 1 دانہ ہے۔ تو آپ نے فرمایا تو نے تو کہا تھا 2 دانے میرے سال کی خوراک ہے۔ تو اس نے کہا اے اللہ کے نبی میں نے 1 دانہ اس لیے بچا کے رکھا کہ بندے بشروں کو بھی بھول گئے تو میرا مسئلہ ہو جائے گا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے تسلی دے دی کہ تیرا رب بھولنے والا نہیں، تو تجھے فکر نہیں کرنی چاہیے۔ دیکھو انسان کو 2 خوف ہے دنیا میں، اس لیے وہ خوف زیادہ رہتا ہے۔
یا تو اس کے رزق چھن جانے کا خوف ہے یا اس کو موت کے آ جانے کا خوف، تیسرا کوئی خوف اس کو نہیں ہوتا۔ اب اولیاء اللہ دونوں سے کیوں آزاد ہو جاتے ہیں کہ رزق کا خوف اس لیے نہیں ہے کہ رازق اس کا رب ہے، اس کے پاس کمی نہیں ہے، جب اس نے بھیجا ہے تو دے گا بھی، وہ مقرر کر کے بھیجا ہے، اور اس کے حصے کا کسی اور کو دے گا نہیں، تو اس سے بھی آزاد ہو گئے وہ خوف سے۔ دوسری بات یہ انہیں پتہ ہے موت کا ایک وقت مقرر ہے، کبھی پہلے آئے گی نہیں، تو لہٰذا اور یہ بھی بات ہے کہ وہ پہلے آئے گی نہیں، اس کا وقت مقرر ہے، مگر مجھے اس کی تیاری کر لینی چاہیے، تو وہ اس کی تیاری میں لگ جاتے ہیں۔ تو جب اس کی تیاری کر رہے ہیں، اب جس کام کی تم تیاری کر رہے ہو تم تو اس کا انتظار کرو گے نا کب آئے گا یہ وقت، تو لا خوف نہ لیں گے۔ اب یہ جہاں تو وہ آزاد ہو گئے اس بات سے، اب وہ جہاں میں کیسے آزاد ہو گئے؟ وہاں بھی کوئی غم نہیں ہوگا، کوئی فکر نہیں ہوگی، اس لیے کہ یہاں جو کچھ تھا وہ اس کی مرضی سے کرتے رہے، اس کی مرضی کے مطابق کرتے رہے، اب وہ جہاں ان کی مرضی کا ہے ان کی مرضی سے کرے گا وہاں پہ وہ، کیونکہ یہ صلہ ہے اس کا، اجر ہے یہ اس کا، ہاں اس کے اجر میں یہ ہے کہ اب تو کہے کیا کرنا ہے، اس لیے خوف زیادہ بے خوف ہو جاتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ ہمیں تقلید کی عبادت سے آگے بڑھنا ہے، چھوڑنی نہیں ہے تقلیدی عبادت، مگر آگے بڑھنا ہے۔ میں ایک سوال پچھلے نشست میں بات ہوئی کہ قادری سلسلے کے اندر 7 مقامات طے کرائے جاتے ہیں اور مداری کے اندر 9۔ میں دیکھا تو یہ جاتا ہے کہ قادری سلسلہ تمام سلاسل سے بلند ہے اور افضل ہے، تو وہاں پہ مقامات کم ہے، یہاں پہ مقامات زیادہ ہے، لاہوت ہو گیا، اسی طریقے سے دوسرے دیگر مقامات ہیں۔ اصل میں بات یہ ہے کہ جو سلسلہ افضل ہے وہ قادری ہے، سب سے بلند سلسلہ ہے، کیوں کہ قطب اکبر کا ہے، تو ان کے فیضان کی وجہ سے منزل کم ہے۔ سبحان اللہ، جلدی طے ہو جاتا ہے سفر، سبحان یہ غوث پاک کا ہاں سبحان۔ آگے نہیں سمجھ میں بات، اس کی وجہ یہ ہے بس کہ آپ کے فیضان کی وجہ سے وہ منازل جو ہیں کم کر دی گئیں، جبکہ آپ نے بڑا کسب کیا ہے، تو جو آپ نے کسب کر لیا اس کی آسانی سلاسل میں مریدوں کے لیے ہو گئی۔